أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. رب اشرح لي صدري वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ।
بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک میں صحابہ کرام کی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، تابعین اعظام کے اللہ تعالیٰ اور ائمہ کرام کے نقش قدم پر اور اسی طرح صحابہ کرام کے نقش قدم پر جو نیک لوگ ہیں ان کے راہ پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے فالو کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عثمان الخمیس، یعنی فی الوقت جو بھی صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولتا ہے تو اس کے خلاف ڈیبیٹ کرنے والے ایک شخص ہیں، یعنی یوں سمجھے باطل کے خلاف ننگی تلوار۔ آپ کو اگر ان کے کوئی بھی تحریر ملتی ہے، بک ملتی ہے تو فوراً لے لیجئے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، بڑی تحقیق کر کے بات بتاتے ہیں اور ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والوں کو کوئی راستہ ہی بچتا نہیں۔ ڈیبیٹر ہے، مناظر ہے، علم والے، اہل علم نے بڑا پسند کیا، ان کے ویب سائٹس ہے اور انہوں نے الگ الگ انداز میں کام کیا ہے جس سے کہ دماغ کھل جاتا ہے۔ ایک آدمی جو صحابہ کے بارے میں کسی وجہ سے، کبھی ماحول کی وجہ سے، کبھی غلط کتابیں پڑھ لینے کی وجہ سے، یا آدمی کے اپنے سوچ کی وجہ سے کبھی صحابہ کے بارے میں ایک آدمی غلط سوچ لیتا ہے تو یہ ایک کمزوری ہے، ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کے لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جانا چاہیے۔ تو وہ ڈاکٹر کون ہے؟ علماء کرام ہیں، ایسے مخلص علماء کرام۔ تو شیخ عثمان الخمیس ڈاکٹر پی ایچ ڈی کیا انہوں نے، صحابہ صرف ایک ہی ٹاپک ہے ان کا، اس ٹاپک کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے۔ یعنی گزشتہ ان کے اگر مان لیجئے پورے 40 سال انہوں نے اگر لگا دیے تو صرف یہی ٹاپک پر۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ایک آدمی جب اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے تو وہ کیا لیول پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایک باریکی ماشاءاللہ ان کی کتابیں بہت زبردست کتابیں ہیں، خاص طور سے ان کی کتاب ہے مکہ سے کربلا تک، یہ اردو میں زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ یعنی واقعے چاہے جنگ بدر کے مکے کے قربانیاں ہوں یا کربلا کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بھی ظلم کیا، جن لوگوں نے بھی ظلم کیا، اللہ تعالیٰ جو تکلیف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی ہے، اس کے ایک ایک تکلیف کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ جنت کے سرداران ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مرحلہ بڑا اہم تھا۔ یہ مرحلے پر میں سمجھتا ہوں کہ شیخ عثمان الخمیس نے جو کتاب لکھی ہے اس ٹاپک پر بہت کم لوگوں کے قلم سنبھل پائے۔ صحابہ کرام درمیان میں جنگ صفین کا ٹاپک آئے گا، جنگ جمل کا ٹاپک آئے گا، پھر کربلا کے موقع پر جو نقشہ کھینچا جاتا ہے یا تو کوئی موضوع من گھڑت روایتوں میں چلا جاتا ہے، کوئی ضعیف روایتوں میں چلا جاتا ہے، بغیر تحقیق کر کے عقل لڑا دیتا ہے۔ کئی بڑے بڑے کتابیں لکھنے والوں کے قلم بہک گئے، لیکن 2-3 علماء کرام جو ثابت قدم نظر آئے، اس میں شیخ عثمان الخمیس سے یہ کتاب ضرور پڑھی، اردو میں بھی ہے، واقعہ کربلا یا مکے سے کربلا تک، کافی تفصیلی طور پر شیخ عثمان الخمیس کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام، ہمارے بہت سارے ساتھی پوچھے کہ کوئی کتاب بتائیے، تو میں نے کہا جیسے صحیح بخاری میں آپ کو بتا سکتا ہوں، قرآن مجید کے بعد اصح کتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی سب سے آتھینٹک کتاب اگر ہے قرآن مجید کے بعد حدیثوں کے لیے کون سی کتاب ہے؟ صحیح البخاری، اس کے بعد صحیح المسلم۔ تو ویسے صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتھینٹک ہے ایسا بتانا ذرا مشکل ہے، کیونکہ ابھی اور کام ہونا باقی، الگ الگ ہوا، ایک ایک ٹاپک پر ہوا، ایک ایک کام۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ پر ایک کتاب میں بول سکتا ہوں آپ کو، محض الثواب فی فضائل عمر بن الخطاب، یا اسی طرح فضائل صحابہ، شیخ وصول اللہ عباس حفظہ اللہ کی تحقیق، یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ تو ایسے میں آپ کو کتابیں دے سکتا ہوں، لیکن شیخ عثمان الخمیس نے 2 کتابوں کے بارے میں کہا کہ اچھی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی طرح آتھینٹک ہے ایسا سمجھ کے مت پڑھیے، دماغ کھلا رکھ کے پڑھی۔
اگر آپ کو کہیں چیز کھٹکتی ہے تو علماء کرام سے رجوع کر لیجئے، لیکن آپ کو کہہ سکتے ہیں بیسٹ آف اویلیبل، احسن الموجود فی الوقت جو مارکیٹ میں ہے، اس میں 2-3 کتابیں انہوں نے بتائی ہیں۔ اس میں سے ایک کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، صحابہ کے درخشاں پہلو، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، شیخ عبد الرحمن رأفت الباشا۔ ہمارے کچھ ساتھی پوچھ رہے تھے کوئی کتاب دیجئے تاکہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں، کیونکہ بعض جب تک پڑھ نہیں لیتے ان کا اطمینان نہیں ہوتا، تو بیان بھی سننے کے ساتھ ساتھ پڑھ لے، دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو آدمی کا پختہ ہو جاتی ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن رأفت الباشا نے کافی محنت کی ہے، میں نے بھی وہ کتاب کو پڑھا ہے تو مجھے لگا کہ کافی انہوں نے محنت کی ہے۔ پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ صحیح بخاری کی طرح سب نے اٹیسٹیشن نہیں کیا کہ اس کے اندر کا ہر واقعہ آتھینٹک ہی رہے گا، لیکن الحمدللہ انہوں نے محنت کی، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ آف اویلیبل جو چیزیں موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ علی السلابی نے بھی کافی محنت کی ہے، بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر اختلاف ہو جائے، لیکن الحمدللہ اوورال یہ کتابوں کی 95% علماء کرام نے کہا کہ یہ زبردست کتاب ہے، تو آپ یہ کتابیں ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری بات چل رہی تھی صحابہ کرام، آج ہمارا جو ٹاپک ہے صحابہ کرام میں وہ جو پہلے کوئی نہ کوئی بڑے عہدے پر تھے لیکن بعد میں صحابی بن گئے، یعنی جنرل، ایک آپ کہتے ہیں بھئی یہ بڑا جرنیل ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے کمانڈر ان چیف تھا پہلے جاہلیت میں، یہ صاحب جو ہے قبیلے کے سردار ہے، یا کسی جگہ کے بادشاہ ہے، یا کسی ملک کے سربراہ ہے، یا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کا اپنا ایک پاور ہے، تو وہ صحابہ جو حکمران تھے، وہ صحابہ جو پہلے سرداران تھے، انہوں نے جو اسلام قبول کیا، تو آج ان صحابہ کرام کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام جو علم والے ہیں، حدیث میں ماہر ہے، کوئی فقہ میں ماہر ہے، کوئی تفسیر میں ماہر ہے، ان کا بھی ذکر خیر آئے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرے وہ صحابہ کرام کا گروپ جو بڑے کمزور تھے لیکن جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ بڑے مظلوم ہو گئے، ان پر کافی سخت مصیبتیں آئی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ 3 قسم کے صحابہ کرام کا ذکر کروں گا، اس میں بہت سارے صحابہ کرام کو آج ہم گھیر سکتے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کا تذکرہ آج ہماری اس مجلس میں آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ گروپ کہ جو بڑے بڑے سرداران تھے، جن کا بڑا مقام تھا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے بعد وہ کیسے بدل گئے، کیسے وہ نر پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں خلفائے راشدین، یہ کلمہ پڑھنے سے پھر ان کا اپنا ایک مقام تھا، مالی اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے خلفائے راشدین ہیں، عشر مبشرہ ہیں۔ پھر ان کے بعد جو ہمیں نام ملتے ہیں، مثال کے طور پہ آج جو بحرین نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اسی طریقے سے عمان نظر آ رہا ہے، تو یہ جو کلمہ پڑھنے، ان کے پیچھے جو کلمہ پڑھے ہیں اور جن بہترین انسانوں نے جا کر ان کے سامنے کلمے کو پیش کیا، وہ کون ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ؟ کلمہ پڑھنے میں بڑی دیری کی۔ 3 ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے میں کافی دیری کی، بہت ستایا انہوں نے مسلمانوں کو۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں پتھر مارا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک میں جو آپ کا مغفر تھا، جو لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے، اس کے جو کڑیاں چبھ گئی تھی، اس جنگ کو برپا کرنے کا ذمہ دار، اس کو فائنانس لگانا، اس کے لیے پیچھے پلان کرنا، ایک روڈ میپ دینا، ایسے شخص ابو سفیان، لیکن بعد میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اس وقت پر احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اس حالت تک حملہ کرنا، اس حالت تک حملہ کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک کو چوٹ پہنچ دیتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی شدت کی مخالفت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان بن ابی طلحہ کون ہے؟
جن کے ہاتھ میں آج تک بھی، جن کے قبیلے میں آج تک بھی کعبے کے دروازے کی چابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوتا ہے، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت پر آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو کہا کہ یہ خانے کعبہ کے دروازے کی چابی کو عادت ہے تمہارے ہی قبیلے سے کھلنے کے لیے، میں اس آنر کو باقی رکھتا ہوں. اور آج تک باقی ہے، آج تک بھی ماشاءاللہ وہ قبیلے میں باقی ہے. لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھے تھے. فتح مکہ سے جس پہلے کلمہ پڑھنے والے یا فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھنے والے، فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھنے والے تو آپ جانتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی. بعد میں ان کا اسلام اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. لیکن تصور کریں جنگ احد میں کلمہ نہیں پڑھے تھے، اس کے بعد جنگ خندق میں پورے قبیلوں کو لا کر بولے کہ مدینے کو ختم کر دینا، ہر قبیلے کو بھارے، یہاں تک کہ یہودیوں کو ملانے کی کوشش کی، یعنی ختم ہی ہو جانا. یعنی اتنی نفرت کہ ایک آدمی مکہ سے 500 کلومیٹر یا ایک دور 600-700 کلومیٹر جا کر آرام سے زندگی گزارنا چاہ رہا ہے تو بھی مکہ والوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. نہیں 360 بتوں کے خلاف کوئی آدمی بولا ہی کیسا؟ مکے میں بھی نہیں کرنا، مدینے میں بھی جا کے بات نہیں کرنا. کتنی نفرت. مکے سے دور صحابہ کرام چلے گئے، وہاں پر بھی آ کر جنگ بدر اٹیک، جنگ احد کا اٹیک، 81 غزوات اور سریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے غزوات اور سریے اگر ملائیں گے تو کل تعداد کتنی ہے؟ 81. آپ اندازہ لگا سکتے کہ اس میں سے اکثر جو لڑائیاں ہوئی ہے یہ کفار قریش کے ساتھ. اور اس کے پیچھے جو دماغ چل رہا ہے، کس کا دماغ چل رہا ہے؟ ایون جنگ بدر میں اگرچہ کہ ابو سفیان نے لڑائی نہیں کی، لیکن جو قافلے کو بچا کے اشاری سے، تجارت کے قافلے کو بچا کر ابو سفیان لے کر چلا جاتا ہے، اور یہاں پر ابو جہل وہ لوگ آ کر اس قافلے کو بچانے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جنگ بدر میں بھی کافی رول ہے، جنگ احد میں کافی رول ہے، جنگ خندق یا جنگ احزاب یعنی کہ پورے قبیلوں کو جمع کر دینا خطرناک رول ہے. یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہو گیا، کلمہ نہیں. فتح مکہ کا موقع آ گیا، وہاں پر بھی جو ابھی سوچ میں ہی ہے، کیونکہ ان کے صحابی فتح مکہ سے جس پہلے کلمہ کو پڑھ لیے. ان کے دو اہم یوں سمجھے بازو، یعنی اگر ابو سفیان کی اگر ایک فوج تھی تو فوج کا ایک رائٹ ہینڈ ایک لیفٹ ہینڈ آپ کہہ سکتے ہیں. کون ہے وہ؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. بڑے پروخار صحابہ کرام بن گئے بعد میں ماشاءاللہ. لیکن ان کی حالت کیسی تھی؟ جنگجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ٹکر دینے کے لیے نکلے تھے یہ سارے کے سارے، لیکن ڈھیر ہو جاتے حق کے سامنے ماشاءاللہ. اللہ نے ان کو چن لیا تھا. ابو جہل جو فرعون حاضر امہ، اس امت کا جو فرعون ہے، وہ جو تباہ ہو جائے، ویسے اللہ نے ان کو تباہ نہیں کیا. ان کے اندر کچھ خوبیاں تھی، کچھ خوبیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہلت دیتے، بعد میں آدمی سدھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مہلت دے تاکہ ہم بھی سدھر جائیں اور ہم اچھے سے اچھے عمل کرنے لگے. اگر ہمارے اندر ایسی کوئی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں جس کے اللہ ہمیں ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کو دور کر دے، ہم بھی اچھے ہو جائیں اور اچھے سے اچھے ہو جائیں. تو اللہ اگر ہم کو مہلت دے کر اچھا بنا رہا ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے رہا ہے. اس کا مطلب کچھ خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی ایسی نعمت عطا کرتے، اس کے فضل سے عطا کرتے. کوئی احسان نہیں ہوتا، ہمارے نیکیوں کا کوئی احسان نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اتنے پکے تھے، آپس میں دوست، پلاننگ کرتے تھے. اور ابو سفیان فائنانس کرتے اور ابو سفیان ایک سردار. یہ پورے مل کر ہمیشہ صحابہ کرام کو پریشان کرنے والے. اچانک یہ کلمہ پڑھتے، کچھ دن کے بعد فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ لیتے رضی اللہ عنہ. ہوا کیا واقعہ؟ طبقات ابن سعد، میں نے یہ واقعہ ایسے ہی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے تو میں نے جا کر چیک کیا، دیکھتے ہیں. طبقات ابن سعد میں سند چیک کی، حسن ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھانے کے لیے اور اسلام جب پیش کرتے ہیں تو کتنی حکمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یعنی جب عقل مندوں کو سمجھاتے ہیں نا، ان کے سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے. قوم کے جو سردار ہوتے ہیں، قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ نے کافی عقل دی ہے، تو ان کے ہر ایک کو سمجھانے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے.
مثال کے طور پہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان کو جا کے بولے ایک کے بعد کیا آتا معلوم، بولے تو اس کو غصہ آتا، کیا رہے بھائی میرے کو انڈرسٹیمیٹ کر رہے ہیں، ایک کے بعد کیا آتا مجھے؟ تو وہاں غیبت بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنا، ایسا نہ لگنا کہ آپ بولے نہیں کون ہے بھائی، کون آ گیا کہ اے کے بعد کیا آتا، وہ تو بی آتا، بی کے بعد کیا آتا معلوم ہوتا. تو ایسا نہیں. ایک زیر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس، اگر وہ نام ہے، اگر ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا، جب وہ خاتون آئی، کیونکہ وہ خاتون جو ہے قوم کو لیڈ کر رہی، وہ سیریا میں رہ رہے، وہ یمن میں، کتنی دور، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ یمن کی در ہے. ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کی در ہے. یہاں سے اٹھا کے تخت لا لیے، ان کے پاس جو دربار میں جن بھی ہوئے سے، نیک انسان بھی ہوئے سے، اٹھا کے تخت لا لیے. اب اس کے بعد جو تھوڑا سا تخت ایسا تھوڑا سا تبدیل کر دیے، پوچھ رہے. اس کے بعد جب ملکہ سبا آ رہی ہے، تمہارا ہی تخت ہے کیا؟ لگتا تو میرا ہی ہے، مطلب ذہین عورت ہے، پہچاننے کی کوشش کر رہی، اتنی دور سے کیسا آیا، لیکن کہہ رہے لگتا تو میرا ہی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے، ٹھیک ہے آئیے دربار میں داخل ہو جائیے. دربار میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پر اس زمانے میں کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اگر کسی کو ایڈوانس کلچر لیول پر دعوتی کام کرنا ہے تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی سورہ قصص، سورہ شعراء اور اسی طریقے سے سورہ نمل میں پڑھ لے. اس کے بعد ایڈوانس لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے، اس کے اندر آپ کو آئیڈیاز ملیں گے، دعوتی کام کیسے کرنا. تو وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو ملکہ سبائے سمجھ رہی، خاتون سمجھ رہی کہ وہ پانی ہے. دراصل تھا کیا، وہ کانچ. کانچ اس طریقے سے جو بچھائی گئی تھی، وہ کانچ یا وہ آئینہ اس طریقے سے اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی یوز کی کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیسا لگ رہا تھا جب پانی ہے. تو وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگی کہ پانی کہ میرے کپڑے نہ بھیگ جائے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ تو کانچ ہے، یہ تو آئینہ ہے. اس کے بعد فوراً وہ کلمہ پڑھ رہے، کہہ رہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے دین پر آتی اسلام قبول کرتا ہوں. میں نے ہمارے استاد سے پوچھا یہ کانچ سے کلمے کا کیا تعلق ہے، تو ہمارے استاد نے کہا بڑی ذہین عورت تھی، جیسا میں ادھر کانچ کو پانی سمجھ گئی ویسے میں نے سورج کو خدا سمجھ لیا. جو ذہین ہوتے ہیں وہ فوراً کریکٹ کر لیتے ہیں، ان کو اشاروں میں سمجھا، ان کو ایک کے بعد کیا آتا ایسا سمجھ نہیں آتا، اشاروں میں بات کرنا پڑتا ہے. اور جو آدمی بالکل سمجھ نہیں پاتا تو اس کو سمجھا کے بولنا پڑتا ہے، رک کے اور فصیح بلیغ زبان میں نہیں کرنا. مثال کے طور پہ آپ ہوٹل میں گئے، ادھر آئیے ویٹر صاحب، مضیف صاحب، قدم رنجا فرمائیے، ہمارے لیے ایک پیالہ نوش کرنے کے لیے لبدوز لے کر آئیے. اس کو سمجھ میں نہ آتا، آرڈر دو صاحب، آرڈر دو، آرڈر دے دی حالانکہ آپ اس کو کیا آپ کا ادھر آؤ یہاں یہ لے کر آؤ ہوتا ہے، کیا آپ بولے میں آپ کے لیے آرڈر دیا بولتے. تو مطلب یہ کہہ رہے کہ سائیکالوجی الگ ہوتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 صحابہ پر جو دعوت کا کام پیش کیا وہ اسٹائل الگ ہے. طبقات ابن سعد پڑھ کے دیکھیے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ طور پہ اچھائی کا ذکر کرنا. اگر آپ کے خاندان میں کوئی شرک کر رہا ہے یا بدعت کر رہا ہے تو غائبانہ طور پر آپ اس کو ایک ایسا میسج بھیجیے جس سے پتا چلے کہ آپ اس کو بہت چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے باتیں کہہ رہے، تکلیف دینے کے لیے نہیں، مذاق اڑانے کے لیے نہیں. کیونکہ کئی لوگ یہ سمجھنے لگتے اچھا یہ توحید بلکہ میرا مذاق اڑا دے، یہ بدعت اور شرک کے بہانے اصل میں میرا مذاق اڑانا چاہ رہا. شیطان ان کو بار بار یہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی طرف آتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی طرف آتے نہیں. تو ایسے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 جو آپس میں عثمان بن طلحہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے باقی کے 2 کا ذکر کرتے ہوئے کہا تعجب ہوتا ہے اتنے عقل مند لوگ ہیں تو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. خالی اتنا ہی جملہ، اب دیکھیں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. تعجب ہے اتنے عقل مند لوگ ہیں اور ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. اب وہ جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عقلوں کی بڑی تعریف کر رہی تھی. جو عقل مند ہوتا ہے نا اس کو عقل کی تعریف کرے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور جو بہت ذہین ہوتا ہے اس کو بولے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو دعوتی کام میں ذرا یہ جملہ نہیں بولنا، سمجھ میں نہیں آ رہا، کب سے سمجھا رہا ہوں شرک ہے بدعت ہو تو اور اس سے میں اور بھٹک جاتا ہوں. آپ بولنا ماشاءاللہ آپ اتنے عقل مند ہیں، چھوٹی ہے کوئی تھوڑی راکٹ سائنس ہے،
بہت آسان بات ہے، فطرت کے مطابق ہے. ذرا غور کریں، انشاءاللہ مجھے امید ہے نہ صرف آپ بدلیں گے بلکہ جہاں کو بدل دیں گے. بولتے ان کے اندر جذبہ آ جاتا. ایک طریقہ ہے بات کرنے. آپ کیا آپ تم بہت ہی کل ذہن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا بولے تو اب وہ دوسرے دن جو ہے اتنا بڑا شرک کا اڈا مسجد کے سامنے ڈال کے بتاتے میں کون ہوں معلوم. وہ ہڈرمی میں پوری لائف گزارتے، اس کو بگاڑنے والے تو ہم بن جاتے. ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا ہڈرمی میں آ کر شرک کرے، اس کا گناہ ہم کو لگ جائے. ہم فساد مچانے نہیں، ہم تو دنیا میں امن پھیلانے ہیں. ہم تو دنیا میں دعوت دین. جیسے بولے اچھا ہمارے عقل کی اتنا اچھا اثر کیا، اتنا اچھا اثر کیا. اب وہ لوگ نرم ہو جا کر بولنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ختم. ایک مرتبہ وہ جو لاک ہے نا، وہ بلاک توڑنے کا چاہ کیا رہا ہے انسان، بولتے ہی ماشاءاللہ توحید کا ہو جاتا ہے. اب وہ کلمہ پڑھ لیے، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول طریقے سے ایک میسج دے، اس کو کہتے ہیں ایمبیڈڈ میسج بھیج دینا. آج کے دور کی گفتگو میں بات کریں، ایک ایمبیڈڈ میسج آپ کی گفتگو میں ایسا ہو، اس کو کہتے ہیں چھپا ہوا میسج. بعد لوگ کیا کرتے ہیں گفتگو میں چھپا ہوا میسج ایسا ہے تو اس کو ہرٹ ہوتا. ہم لوگ ایسا میسج بھیجنا کہ اس کے دل کو سرور ہو جائے، وہ آپ کا ہو جائے، وہ اسلام کا ہو جائے. یہ ہمیشہ خیال رکھنا پڑے گا. ایز اے مسلم، ایز اے دائی ہمیشہ کوشش کرنا آپ کے زبان سے ایسا کوئی جملہ نکلے جس سے کہ وہ اسلام سے محبت کرنے لگے. ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے یا توحید سے یا سنت سے نفرت کرنے لگے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. وہ کیا ہے؟ یہ جملہ جو ہے 13 حدیث کی کتابوں میں آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں گے، لیکن یہ ابو سفیان کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ سرغنہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی پناہ. نہ صرف ابو سفیان کو اتنا آنر ہے، اتنا آنر ہے کہ جو ان کے گھر میں چلا جائے ان کو بھی پناہ ہے. ابو سفیان نے فیل کیا کہ مجھے کافی عزت ملی. اکثر جنگوں میں جب ہار جاتے ہیں تو ڈراوا کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائنانسر. ڈراوا کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا سرغنہ. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنر دیا تو پورے لوگ آ کر اپنی جان بچانے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہونے کا مطلب اطلاع کیا ہے؟ ابو سفیان کو وہ اپنا بڑا مان رہے، کیونکہ بڑا مانیں گے اپنی جان بچانے کے لیے. بھائی آپ کے گھر میں آئے تو جان بچ رہی، تو ظاہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو بھی عزت دے دی. ابو سفیان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہمیں بھی ایسے ایمبیڈڈ میسج دنیا کے سارے دشمنوں کے دلوں میں بھیجنے کی توفیق عطا فرما. ہم لوگ سنتی بھول گئے نا. ہمارے پاس بددعا کی سنت بہت زیادہ. دشمنوں کو پہلے بددعا دے دینا. کام کیا کرے؟ صفر کام کرے. دعا بددعا دینے کا جو اگر اسٹیٹسٹک نکالے تو بددعا پورے ریڈ اگر اسٹیٹسٹک، اور دعوت کا کام 0. ایسے اسٹیٹسٹکس فلو چارٹ آتا سامنے. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن اگر اچھا کام کرے اس کے بعد دعائیں کرے تو اللہ سبحانہ، یہ دین میں اتنی طاقت ہے. بڑے بڑے دشمن تاریخ میں پلٹ گئے. بڑے بڑے یہاں پر مکے میں بھی دیکھ لیجیے، مدینے کے اندر. میں نے عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ادھر بھی سنا دیا. مدینے کے اندر کس کا واقعہ سنا دیا کل جو ایک دم نرم ہو گئے؟ کل آپ کے سامنے اسید بن حضیر. ایسا نیزہ مار کے بات کرنے والا انسان قرآن کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید کا کلام کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ جلالی ہے، ان کی بیوی کم جلالی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل، سعید بن زید کی بہن، آ کر سامنے آ کر کہہ رہے واللہ لأخرجن، میں مسجد کو جاؤں گی، مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گی. اور جب شادی کا پیغام دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں شرط لگاتی ہوں کہ میں شادی اس وقت پر کروں گی جبکہ آپ مجھے مسجد جانے کی اجازت دیں. ایسا شرط لگانا، اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ شرط لگا رہے کل شادی کرنے کے لیے. اور سامنے آ کر کہہ رہے جب آ کے اجازت مانگے مسجد جاؤں کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہ خاموش بیٹھے کیونکہ اب رو بھی نہیں سکتے، اور خاموش بیٹھے. آ کر کہتے میں ضرور جاؤں گی
اللہ یہ کہ اگر آپ روک دے تو میں جاؤں گی تاخیر میں. یعنی تصور کریے کہ کتنا گٹ ہے ایسا آ کے بات کر رہے. یعنی اس زمانے میں ایک خاتون آ کر شرط لگا رہی ہے کہ میں مسجد جاؤں گی. آج لوگ بولتے مسجد میں عورتوں کا آنا منع ہے, آنا منع ہے. عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شرط لگاتی تھی. اس کے بعد زبیر بن عوام کہتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جو جن سے بھی انتخاب, جن سے بھی ان کا نکاح ہوا بعد میں وہ شہید ہو گیا. یعنی شہیدوں کی بیوی, اسلام میں شہید کی بیوی بننا بڑی فضیلت والی بات ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ خاتون ایسے غم کو برداشت کر رہی ہے جو اللہ کے راہ میں آتا ہے, بڑی فضیلت والی بات ہے. بعد میں پھر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ پھر وہ بھی شہید ہوئی. جب بھی یہ شادی کا پیغام آتا تھا کہہ رہے مسجد جانے سے نہ روکنا. یعنی مطلب باقاعدہ اس زمانے مسجد کو جانے کا اہتمام ہوا کر. جائز کی میں بات کر رہا ہوں, عورتوں کے لیے ویسے ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن جائز کی بات. لیکن یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر لوگ کہہ رہے مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے عورتیں, ایسی بات نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے جلالی ہے اور بیوی آ کر بات کر رہی ہے, صرف ایک حدیث ہونے کی وجہ سے روک نہیں سک رہے. ایسے جلالی انسانوں کو, ایسے بڑے بڑے سخت دل انسانوں کو نرم کس نے کر دیا؟ وہ قرآن اور حدیث کے تعلیمات میں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی قرآن و سنت کی بات آ جائے تو اپنے ہٹ درمیوں اور اپنے ضد کو چھوڑ کر نرم بن جانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ, اب ذرا ادھر سائڈ دیکھتے ہیں, ریاض کی طرف ایک حکومت تھی. وہ حکمران, وہ سرداران جو کلمہ پڑھے, ثمامہ بن افال, ان کا بھی بڑا اچھا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ مکہ کے پاس جو یمامہ, اب میں ادھر جا کر دیکھ رہا تھا, ثمامہ بن افال, مکہ سے لے کر آپ جو ہے زلفی تک چلے جائیے, یہ ایریا میں بڑے بڑے بورڈ لگے, بڑے بڑے بورڈ لگے. میں نے دیکھا ایک زمانے میں ثمامہ بن افال کی مملکت تھی یہاں پر, اور یہیں سے ایک بڑا فتنہ بھی اٹھا تھا اس زمانے میں. آپ جانتے ہیں یمامہ کے جو ایک جھوٹا مسیلمہ کذاب, جس نے نبوت کا, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, یہ فتنے بھی وہاں سے اٹھے تھے. تو ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو رخصت پہنچانے کے لیے پہنچ ہی جاتا ہے تو کسی طرح سے پکڑا جاتا ہے اور مسجد میں باندھ دیا جاتا ہے. اب مسجد میں جب باندھ دیا گیا تو اس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کتنا چاہتے تھے, وہ چاہت دیکھ کر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پوچھتے تھے کتنا پیار بھرے انداز میں. یعنی وہ شخص کو ستون سے باندھ دیا گیا تھا, مسجد کے اندر ایک ستون تھا, وہ ستون سے باندھ دیا گیا تھا. آپ ذرا مسجد نبی جائیں گے تو سامنے باب السلام, باب الرحمہ سے انٹری مارے, گیٹ نمبر 2 سے انٹری ماریے, وہاں ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے ثمامہ بن افال کو اس ستون سے باندھ دیا گیا تھا. آج بھی ستون کا نام لکھا اوپر, آپ ستون کے اینڈ میں الگ الگ ستون کی تاریخ لکھی ہوئی, غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے. اس میں سے ایک ہے ثمامہ بن افال کو یہاں پر باندھا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت کے ساتھ بات کرتے تھے کیونکہ وہ شخص مارنے آیا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کریمانہ انداز, اتنا شفقت کہ وہ موم ہو جاتا ہے. جیسے ہی رسی کھولی جاتی ہے تو وہ شخص جو ہے کہتا ہے مجھے ہمیشہ کے لیے ایسا اسیر کیوں نہ بنا لو. اسیر مانے مجھے ایسا قیدی بنا لیجیے کہ آپ ہمیشہ کے لیے رکھ لیجیے. تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اب میں بدل گیا, اب میں توحید کا ساتھ دوں گا. ابھی تک وہ شرک کا ساتھ دے رہے, ابھی تک وہ بت پرستی کا ساتھ دے رہے. کہہ رہے ہیں یہ کفار قریش کافی ستارے مدینے پر اٹیک کر رہے ہیں نا, ان کا غلہ لانے کے لیے یہ لوگ جو ہمارے ایریوں میں بہت آتے ہیں, ایک ترکا تو اٹھاؤ, ایک دانا تو اٹھا دو. نہیں اٹھا سکتے آپ, کیسے ہمارے نبی کو کیوں ستا رہے ہو؟ وہ لوگ پریشان ہو گئے. ارے ثمامہ بھی ہاتھ سے نکل گئے رضی اللہ تعالیٰ, ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے اگر آپ منذر بن ساوا, یہ جو بحرین کے بادشاہ تھے, اور ادھر جعفر الجلندی یہ عمان کے بادشاہ تھے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو کلمہ پڑھنے میں دیری کیے, لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے پاس محبت کا معیار کیا ہے, کعبہ کو جا کے چوم لیے یا کوئی اہم
अहम दीवारों को चूम लिए, मस्जिद नबी के दीवारों को चूम लिए, ये मदीने का जो है ना ये ताबीज है, वो हरे ताबीजा लेके तस्बीह लेके आते, उसको चूम लेते रहते, बोले मदीने के सरकार के। अब वहां पर लिखा हुआ है ये मुर्गी मदीने में कटी, बोलता पूरे लोग जाके वो मुर्गी खा लेते, क्यों? वो तो मोहब्बत। अब बेचारा होगा चलो अच्छा है ना भाई, ऐसे बेवकूफा रहेंगे तो मेरी भी दुकान चलेगी। क्या वो वहां लिखा हुआ है एक शौरमा था मदीने में, बिकी नहीं रहा था, तो आदमी ऊपर लगा दिया बंगा, जिसको ख्याल आया ये मुर्गी मदीने की कटी हुई है। बोलते पूरे शौरमा, पूरे अरब परेशान, मेरा शौरमा क्या कल तक मेरे पास आ रहे थे, आज पूरे घर कैसा चले। छोटी दुकान में पूरी भीड़, और सामने जो बड़े बड़े शौरमा के खाली पड़े हुए। तो उर्दू में है क्या लिखा हुआ, बोल रहे उर्दू में क्या लिखा हुआ है? मैं बोला एक ऐसा मैजिक वर्ड है वो, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी पूरा बिजनेस ठप पड़ा था। अरे क्या है वो? मेरे साथ अरब रहते थे, बोले ये मुर्गी मदीने की कटी। ओ माशाअल्लाह। तो मोहब्बत का मतलब क्या? मुर्गी खा लेना, तस्बीह ले लेके आ जाना। वो था जब एक पहाड़ जला, वो जले हुए पहाड़ की राख ला लेके यहाँ लगा लेते, बाद में आंख खराब हो तो कहते फिर बदनाम करेंगे इस्लाम को। लेकिन उनके पास मोहब्बत का मतलब क्या? अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला कलमा पढ़े, घोड़ा ले लेके सीधा चलेंगे। अब कितनी दूर है? मदीने से ओमान किधर है? मदीने से यानी ओमान, और इसी तरीके से मदीने से जो है बहरीन कितनी दूर है? क्यों? इसलिए कि मेरे दोस्त है। अच्छा आदमी वही होता है, आपको अगर कहीं मॉल में कोई ऑफर मिला तो फौरन अपने दोस्त को बोलते हैं जाओ जाकर वहां मॉल में ऑफर है ले लो। लेकिन जो आदमी सेल्फिश होता, अरे उसको नहीं बोलना। हम मुसलमान पूरे सेल्फिश बने हुए। हम हिंदुस्तान में हमारे जो कौम के जिन्होंने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा उनको इस्लामी पेश नहीं कर, अरे हमको कलमा पढ़ लिया, अब ये तो आ गए तो जन्नत में जगह मिलती कि नहीं मिलती। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी नहीं। हमको तो बताना है, सेल्फिश नहीं बनना है। हमको खैर उम्मत बनाया गया। सेल्फिश वो होता है जो इस्लाम को शेयर नहीं करता। अगर आपको तौहीद मालूम हुई, मुसलमान अगर देखे जो शिर्क में है, आपकी जिम्मेदारी है उस मुसलमान को शिर्क से बाहर निकालने की कोशिश करना। हिदायत देने वाला अल्लाह ताला है, डू द पॉसिबल। उस मुसलमान को बिदात से निकलना आपकी जिम्मेदारी। वो सीधा जाके जाकर कहते हैं आप लोग दोस्त है नहीं है मेरे दोस्त। अब मुंदिर बिन सावा के पास भी जाके सेम जुमला, और इधर भी गए जेफर अल जलंदी, वहां पर भी जाकर सेम, आप लोग मेरे दोस्त हैं या नहीं है? अपने पूरे दोस्त जितने भी आपके मोबाइल में सबको देखना, ओ ये लिस्ट निकालना, शेर बिदत सबको रेड बना के बोलना, अगले रमजान तक सबको तौहीद पे लाना है इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे तो होता, नहीं तो साल साल गुजर जाते, क्या सोचता की रिलेशन बनाने आए क्या दुनिया में? हम हमारा रिलेशन अल्लाह ताला से पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में तो रिलेशन। रिश्ते टूट गए तो क्या होता, नाराज हो गए तो क्या होता? अरे वो जिनके दिलों में मोहब्बत डालने वाला अल्लाह ताला है, बता दो उनको तौहीद का पैगाम, डरो मत। हो सकता है कल के दिन वो कहेगा अभी तक क्यों नहीं बताया भाई आप, ऐसा भी तो हो सकता है, एक दिन उसमें से भी नाराज हो सकता है। जाके बोले आप दोस्त है या नहीं है? नहीं है तो मुझे एक चीज मिली, मैं वो देना नहीं देना आपको? नहीं देना चाहिए। अच्छी चीज मिली, मुझे अच्छी चीज मिली, इस्लाम से अच्छा है। अरे कल तक तुम मुखालफत कर रहे थे, वो सब नहीं मालूम हो गया आपको, वैसे आप लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे? चलो तो ले लेंगे, खत्म, दो बोल का। इसको बोलते तौबा। हमारी तौबा कहते हैं माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे अल्लाह। फिर वो जो हराम पैसा है ना, वो पैसा फिर रख लेते, मतलब ये कोई तौबा है, खाली तौबा। ये इसको पचकड़ बोलते, तौबा नहीं बोलते, पचकड़ा मार लेना, सजा दे लेना बोलते, ये कोई तौबा है। तौबा किसको बोलते? पलटे ना, जो अभी तक लॉस हुआ है मेरी वजह से, जो इस्लाम का लॉस हुआ है, कोशिश करना कि मरते दम तक ऐसा काम करना कि वो लॉस खत्म होके प्रॉफिट मिल जाना, कुछ तो भी हमारी जिंदगियों से इस्लाम को फायदा हो जाना। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला देर से कलमा पढ़े, लेकिन अमान ला के डाल दिए मुसलमानों के खदमों में, बहरीन ला के डाल दिया। आज हम जा जाके जॉब करके खूब कमा के आ रहे हैं, तो वो सहाबा इकराम के एहसानात हैं पर। कई घर, लाखों करोड़ों घर चल रहे उस एरिया से, तो सहाबा की दुआएं हैं, वो सहाबा वो अंबिया इकराम की दुआएं हैं, वो सहाबा इकराम की मेहनतें हैं, आज जिनकी वजह से आज कई लाखों करोड़ों घर चल रहे हैं।
مسلمانوں کے تو ہم کو ہمیشہ صحابہ کرام کو قربانی نہیں بھولنی چاہیے. پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے مصر بھی فتح کر کے دی. تو 3 بڑے ملک مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دینے والے کون ہیں؟ عمر بن عاص، بڑے جلیل القدر صحابی. جہاں جاتے تھے مٹھاس، نہیں مانے تو مصر فتح کر دیے، مان لیے تو دوستانے میں عمان اور بحرین میں. الگ ہی انداز ہے، جینے کا انداز بھی الگ ہے. اس کو کہتے ہیں نا ایک رند مست کی ٹھوکر میں ہے، ایک رند مست کی ٹھوکر میں ہے، شاہین یا فرعون یا سلطان یا. ویسے تھے وہ مسجد نبوی میں آ کے تاش پڑا ہوا تھا تو جا کے ایسا پیر لگا رہے تھے صحابہ باری باری. یہی وہ تاج ہے کیا جس کی وجہ سے تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا، ان کے خطاؤں کو پھاڑ دیا؟ یہ ہے کیا؟ یہ پیر میں گرا ہوا نا. صحابہ اکرام بدو تھے، عام لوگ، کپڑا بھی کیسا پہننا، کھجور کھا لیے اور آرام سے سادگی سے رہ گزارے. بڑے بڑے سرماؤں کے جو ہے نا سونے کے جو تاج آ کے گرے ہوئے ہیں، پیر لگا کے بولے تھے یہی وہی ہے کیا؟ یہی تاج جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم نے ٹھکرا دیا. تو اس پر شاعر کہتا ہے ایک رند مست کی ٹھوکر میں، ایسا ٹھوکر مارے وہ لوگ کیا، شاہین یا فرعون یا سلطان یا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کا ایسا جذبہ. یعنی یہ صحابہ اکرام ظلم کرنے والے نہیں تھے، یہ صحابہ اکرام ٹیررزم پھیلانے والے نہیں تھے، ظلم کا خاتمہ کرنے والے، دہشت گردی مٹا کر امن قائم کرنے والے تھے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے واقعات سن کر جذباتی نہیں ہونا ہے، امن پھیلانے والے بننا ہے، امن پسند بننا ہے. کیوں؟ ڈبلیو.ٹی. آرنلڈ ایک اورینٹل سے وہ کہتا ہے صحابہ اکرام جہاں بھی جاتے تھے وہاں کے حکمران پریشان ہوتے تھے، عوام نہیں. عوام تو چاہتی تھی جلدی آگے تو اچھا ہے، یہ لوگ چلے گئے نا. امن پسند حاکمات، وہ نان مسلم تھے کیونکہ یہ صحابہ جا کر ان کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے تھے. یہ صحابہ اکرام لوگوں کو غلط فہمی آتی، ارے وہ اسلام تلوار کے دور پر پھیلا، تو ایک گروہ کہتا نہیں پھیلا، دوسرا گروہ کہتا ہو پھیلا. صحیح جواب کیا ہے؟ زبردستی کلمہ پڑھائے. ایسا ہو سکتا؟ قرآن مجید کے خلاف جا سکتے صحابہ اکرام. قرآن مجید میں کوئی سی آیت ہے زبردستی کلمہ نہیں پڑھانا، کھلا کھلا وارننگ ہے، کلمہ نہیں پڑھا سکتے آپ. دلیل لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت، ذرا حوالے بھی یاد کرنے کی کوشش کرنا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 255 کو سے آیت الکرسی. آیت الکرسی کے بعد کیا ہے؟ 256 لا اکراہ فی الدین. دین میں زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا جائز نہیں ہے. اگر کلمہ پڑھائے سمجھو تو ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا؟ اللہ کے خلاف جانے سے ثواب ملتا. تو کیا صحابہ اکرام زبردستی کر کے کلمہ پڑھا کے اللہ کو ناراض کرتے تھے کیا؟ وہ لوگ ثواب کمانے نکلے تھے یا گناہ؟ اس کا مطلب آپ چیلنج کر سکتے زبردستی تو کلمہ پڑھانے کا چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اکرام قرآن کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. اور یہ کوئی ایسی کوئی چھوٹی بھی آیت ہے نا، کھلی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، جیسے لا الہ الا اللہ، اتنا کلیئر ٹیکسٹ ہے. زبردستی دین میں کر کے کلمہ پڑھانا جائز ہے ہی نہیں. قرآن میں تو افعال تک تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبردستی کر کے کلمہ پڑھائیں گے؟ نہیں. لست علیہم بمسیطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کر کے پڑھا ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب آج کے دور میں جتنا بھی میڈیا ٹاپ کر رہا ہے کہ زبردستی کر کے کلمہ پڑھا رہے، گھر واپسی زبردستی کر کے کلمہ پڑھا رہے، تو آپ بننا تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ خواہ کے ہم پر آروپ لگا رہے اتنا بڑا. اگر کوئی زبردستی کلمہ پڑھ بھی لیا تو اسلام رضامندی سے ہوتا ہے زبردستی سے ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ایسا کلمہ پڑھنا کچھ فائدہ ہے کیا جو زبردستی پڑھے؟ تو ان کا کلمہ پڑھنا بھی بیکار، ان کا کلمہ پڑھانا زبردستی گناہ. اتنا فضول کام صحابہ کریں گے کیا کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اگنور ہو، کلمہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کلمہ جو دل سے پڑھا جاتا ہے نہ کہ زبردستی سے. اور ادھر کلمہ پڑھائیں گے قرآن مجید کے خلاف تو الٹا گناہ ملے گا. تو پھر صحابہ اکرام جو جنگیں کر رہے تھے اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ صحابہ اکرام مصر فتح کرے، صحابہ اکرام سیریا فتح کرے، صحابہ اکرام عمان فتح کرے، بحرین فتح کرے. آپ یہ بولنا، یہ جملہ ذہن میں رکھ لیجئے، ملک فتح کرنا الگ چیز ہے، کلمہ پڑھانا الگ چیز ہے.
ہاں تلواروں کے جھنکار کے بعد، جنگوں کے بعد ملک ضرور فتح ہوئے، لیکن وہ ملک میں رہنے والے لوگوں کو زبردستی کر کے کبھی کلمہ نہیں پڑھایا گیا۔ پروف دلیل اس کی یہ ہے 600 سال کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے کے تقریباً 600 سال کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عراق سے، سیریا سے، مصر سے عیسائیوں نے مجھے کیا بھیجا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، 7 والیوم میں ہے۔ اور مصر کے ابو زہرہ کہتے ہیں یہ کتاب لکھنے کے بعد، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو لکھنے کے بعد عراق میں، سیریا میں، مصر میں بڑے پیمانے پر عیسائی تھے۔ یہ سارے کے سارے جو عیسائی ہیں، ایک بگیسٹ کنورژن ہوا اس ایریے پر، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 600 سال تک یہاں پر عیسائیوں کو رہنے کی اجازت تھی کہ نہیں تھی؟ اس کا مطلب یہ نکلا 600 سال تک ان پر زبردستی نہیں کی گئی۔ ملک فتح ہونا الگ چیز ہے، کلمہ پڑھنا الگ چیز ہے۔ تو ہمیشہ لوگ کیا کرتے، ہاں بھائی وہ ملک فتح ہوا تو صحابہ جنگ کرے نہ ہو، تلوار کے دور پہ پھیلو، جھانسا ہے۔ آپ بولنا ملک فتح ہونا الگ چیز ہے، کلمہ پڑھنا الگ چیز ہے۔ کلمہ کبھی زبردستی نہیں پڑھا، اگر ویسا ہوتا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 600 سال کے بعد آ رہے ہیں، تب بھی وہاں پر اتنے عیسائی تھے۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الجواب الصحیح، اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہے، پڑھیے کتاب۔ اگر آپ کو کوئی مشنری سے کبھی سابقہ پر جائے ڈیبیٹ کرنا ہے، کتاب پڑھیے آپ، اس انگلش میں کتاب ہے دا کریکٹ آنسر ٹو دوز ہو آلٹر دا ریلیجن آف مسایا، صحیح جواب، دا کریکٹ آنسر، صحیح جواب ٹو دوز ہو آلٹر دا ریلیجن آف مسایا، صحیح جواب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل کر رکھ ڈالا۔ کیا نام بھی زبردست ہے۔ یہ کتاب کے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ دعوت کے بعد، تعلیم کے بعد، ایجوکیشن کے بعد یہاں پر کنورژن ہوا، زبردستی کے نہیں ہوا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا، اور اسی طریقے سے سیریا کے پاس اور ایک ہمیں بادشاہ کا نام ملتا ہے سیریا کے پاس، یہ جو طائف ہے، بحرین تک پٹی، یہاں پر آپ کو بڑے بڑے کچھ نام ملیں گے، جیسے جوشب بن طغطا الحمیری، ذوالقلاع الحمیری، اور اسی طریقے سے صعصع بن سوحان، یہ سب بادشاہوں کے نام ہیں اس زمانے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھتے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اس زمانہ کے بادشاہ جو کلمہ پڑھ رہے آ کر، یہ سیریا سے آ رہے ہیں، یہ جو ہے یمن سے آ رہے ہیں۔ یمن سے کون ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو رفع الیدین کی مشہور حدیث ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ، رفع الیدین کی مشہور حدیث، اور اسی طریقے سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی، یہ سب آپ کو احادیث ملتے ہیں۔ ایک بادشاہ روایت کر رہا ہے، یعنی وہ اس زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ خالی کلمہ پڑھ کے اس کا چلے نہیں گئے، ارے میں بہت بیزی ہوں، میں سیٹ ہوں، یہ لو پیسے مسجد میں چندہ دے دیے، اس کا علم کے لیے آئے ہی نہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، ایک آدمی بہت پیسے والا ہوتا ہے، بہت بیزی ہوں، یہ لے لو مول صاحب، بھائی آپ کے پیسے کے ساتھ مجھے آپ بھی چاہیے، آپ کا ٹائم چاہیے، پیسہ دے دینا کمال نہیں ہے، ٹائم دو، ٹائم، یہ ٹائم بہت قیمتی ہے، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں بزنس میں لگے گا، اس کا مطلب یہ ٹائم کیا ہے؟ بہت قیمتی چیز ہے۔ تو پھر میرے بھائی آپ کا ٹائم دو، آپ علم حاصل کرو، کیونکہ علم سے جو کام ہوتا ہے وہ مال سے نہیں ہوتا، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو بادشاہ کلمہ پڑھ رہے تھے، خالی پیسہ نہیں دے رہے تھے، اپنا ٹائم دے رہے تھے، یہاں تک کہ حدیثیں روایت کر رہے، بعد میں راوی بن گئے ماشاءاللہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طریقے سے طفیل بن عمر الدوسی، یمن کا ایک قبیلے کا ایک ایریے میں بادشاہ تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے اسحم النجاشی، ایتھوپیا، یعنی اب افریقہ کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی تک میں گلف کنٹریز کی بات کر رہا تھا، اب میں آپ کو افریقہ کی، افریقہ میں ایتھوپیا، اب آج کا جو ایتھوپیا ہے وہ ایریٹریا، سوڈان کا کچھ حصہ اور ریئل ایتھوپیا، یہ پورے ایریے کو زمانے بہت بڑی بادشاہ تھی یہاں پر عیسائیوں کی، اوپر گئے تو وہاں پر مقوقس تھا مصر میں، یہ پھر یہ پورے آتے تھے۔ آج کا جو روم چھوٹا ہو گیا، اس زمانے میں روم
تقریباً 37 کنٹریز پہ سپلٹ ہو گیا تھا، یہ پوری پٹی پہ عیسائی چھا گئے تھے، تو یہ لوگ جو ہے کلمہ پڑھے، تو ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ کلمہ پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے شام سیریا کا ایک بادشاہ نے اسلام قبول کیا، نام ہے فروا رضی اللہ عنہ مجمعین۔ کیسے کیسے صحابہ ملے ان کو، اکثر ہمارے ذہن میں صحابہ بولے تو کیا آتا معلوم، مسجد میں پہلی سب پہ پورے بیٹھے اللہ بول لیتے بیٹھتے شاید، کیا بولے تو وہ اس لیے وہ پوری خاموش کر دی۔ دین مطلب رمضان آتے تعویذ لے لیتے، ایک سرما 1 لیٹر ادھر سرما 1 لیٹر ادھر سرما، وہ بڑا پگڑے، اب بس آرام سے وہ سمجھ رہے کہ اس کو بولتے دین، اور تھوڑا سبحان اللہ سبحان، میں بھی صحابہ کیسا بن گیا بھائی، صحابہ بولے تو بادشاہ تھے وہ لوگ، ریئل لائف میں ان کو معلوم تھا، ادھر نکلے تو ادھر چائنا تک پہنچ گئے، ادھر سیدھا نکل گئے تو وہ افغانستان تک نکل گئے، ادھر گئے تو ویسٹرن سہارا تک نکل گئے۔ کیا لائف تھی، کیا رائل لک ہے ان کے لائف کا، اور پھر سادگی کے ساتھ رہتے تھے۔ سوچ اونچی، اس کو کہتے ہیں نا کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، کوالٹی سوچ، اچھا کماؤ، اچھا اللہ کے راہ میں لگاؤ، اور بہترین اسلام کو بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ بہترین طریقے سے اچھا لک دیتے ہوئے بیسٹ سے بیسٹ کوالٹی۔ اب ماشاءاللہ ہمیشہ سے پتہ دروازہ مسجد کے خصوصیت میں جب چھوٹا تھا تب سے نوٹ کرتا ہوں، جب سے آتا ہوں، مولانا افضل محمدی صاحب، اللہ تعالی ہمارے سارے بڑوں کو غریق رحمت کرے، وہ کہتے تھے یہاں لائٹ خوب ہے نا، بولتے تھے جب میں آتا تھا، ایسا کیوں؟ ارے لوگ آئے تو ان کو شوق ہو نا مسجد میں، جتنا میرے بس میں ہے وہ سارا میں کوشش کروں گا کہ سہولت دوں گا۔ ماشاءاللہ ان کے بچوں میں، ان کے آل اولاد میں بھی وہی ہے، اچھے سے اچھے دینا، تو جو اللہ نے جا اس کو بیسٹ سے بیسٹ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتح دروازہ کے سارے محلے کے لوگ مبارکباد ہیں، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسلام کو ایک مقام دیا، آپ کا جو بیسٹ، گھر اچھے ہیں، گھر عمدہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سونے کی دیواریں بنا دے، وہ منع ہے، زخرفہ منع ہے، لیکن سہولتیں لینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اچھے سے اچھا اسلام کے لیے اچھے سے اچھی چیز پریزنٹ کریے، اور ولیمہ میں جیسا پریزنٹ کرتے ہیں اس سے تو بہتر ہونا چاہیے۔ ولیمہ میں جو کوالٹی لا رہے ہیں آج کل مسلمان، ہمارے اسکول پورے کوالٹی گر رہی، شادی خانے جگمگا رہے، اب سونے کے ہو جاتے تھوڑے دنوں کا کیا، اور جو جس کو غریب بولتے ہیں اس کے گھر سے بھی آخری ولیمے کے وقت پہ دیکھ لو اس کا پیسے کا اندازہ، نکاح کے دن اور پیسے کے دن ولیمہ کے وقت پر دیکھ لو کتنا چھپا ہوا مالدار نکلتا، لیکن وہی جب اسکول میں فیس ڈالنے آتا ہے تو سب سے کمزور اسکول تلاش کرتا ہمارا بھائی۔ کیوں؟ اس کو تعلیم کا شوق ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اس قوم کو شادی کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کے لیے سب سے کم پیسے والا اسکول تلاش کر، بک پڑھ لو دی بازو والے کو دیکھ کے اتنا کیا ضرورت ہے، ارے گوشت 500 روپے کا کھائے گا لیکن ایک 200 روپے کی بک اپنے بچے کو لا کے نہیں دے گا، اس کا مطلب اس قوم کو کتابوں کی تعلیم کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، اور شادی کیا ہوتی ہے، ماروں کی شادی ہے، حیدرآباد میں کہتے ہیں ماروں کی شادی، پورے قومیں مار رہے ہیں ہم کو آج، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ صحابہ اکرام، نعمان بن مقرن نکل گئے قیصر و کسریٰ کو عام دکھانے، ادھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ادھر ابو موسیٰ الاشعری، ان سب کے اگر آپ بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو آئیے صحابہ اکرام میں ہم کو وہ بھی ملتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں اہل علم۔ اب ذرا میں مظلوم صحابہ کا بھی ذکر کرتا ہوں، یعنی اگر یہ طاقتور صحابہ کرام تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، دوسری طرف صحابہ مظلوم ہیں، کمزور ہیں، تب بھی کلمہ نہیں چھوڑے، یہ ایک الگ خوبی ہے۔ پھر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، مکے کے اندر یہ ان کو غلام بنا دیا کسی نے ظلم کر کے، تو ایک خاتون آتی آ کر پوچھتی کون ہو تم، وہ کہتے ہیں میں یہ ہوں، میں ارے عربی ہے، چلو ایسے کو غلام بنا لیں گے، خرید کر لے جاتی ہے، اور دیکھتے ہیں خباب بن ارت جو ہے رضی اللہ تعالیٰ بڑے زبردست تلواریں بناتے تھے، کچھ ہی دنوں کے اندر ان کی انڈسٹری جگمگا گئی، وہ عورت مالدار ہونے لگی، اور خباب آج اتنے تلوار بننا، آج اتنے تلوار بننا، تو پورے مکے کے اندر سب سے بیسٹ تلوار بنانے والے کون ہیں؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے کان سے ٹکراتا ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ عورت کو غصہ آتا، اب یہ کلمہ پڑھ لے گا یہ شخص اگر، تو پھر میرے بزنس کا کیا ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بزنس میں اتنی اندھی ہو گئی تھی عورت کہ ان کو ستاتی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ کہا تھا
وہ جو لوہے کی سلاخیں تھی وہ لے کر ان کے جسم میں ڈال دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ایسے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ صحابہ مظلوم تھے اور بہت ہی کمزور حالت میں تھے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہتا تھا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں ہمیں کچھ نصیحت کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایک قافلے کو روانہ کرتے ہیں 70 کے قریب. یوم رجیع آپ نے سنا ہوگا، یوم رجیع نے وہاں پر ایک کنواں ہے، وہاں پر یہ 70 کو لے جا کر یہ لوگ کیا کرتے دھوکہ دے کے ہم لوگ 70 کو اس لے لائے تاکہ آسانی سے مارے، پوروں کو مار مار کے کنویں میں ڈالتے. یوم الرجیع مانے وہ رجیع جو ہے کنویں کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے ارے میں نے اپنے صحابہ کو ایسا ہینڈ اوور کر دیا، بہت غم میں آیا. یہاں تک کہ قنوت نازلہ کا جو ذکر آپ سنتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوسلی کئی مہینوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قنوت نازلہ کے ذریعے سے بددعا، یعنی قنوت نازلہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جو یوز کیا جاتا ہے، جو ایک سنت ہے. تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب وہ لے جا کر وہ لوگ جو ہے باندی بنا لیے، سمجھیے غلام بنا کے رکھ لیے. اب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف دینے لگے، بہت تکلیف دینے لگے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف دیے کہ آخری میں جو ہے جب رسی باندھی گئی وہ شخص آ کر کہتا ہے اگر اس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو جائیں اور تم کو چھوڑ دیا جائے کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا لا ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای جنب کان للہ مسرع، میرے ٹکڑے 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 بھی کر دو لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں جو ہے ایک کانٹا بھی چبھنا پسند نہیں کروں گا. یعنی یہ حالت میں بھی ایسا نہیں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھیج دیے مجھے، برابر لیڈر نہیں ملے. بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے، اے فرعون سامنے اے موسیٰ کیا کرے یہاں لا کے چھوڑ دیے. ہمارے صحابہ ویسے نہیں تھے. وہ صحابہ کا نام آئے تو بڑی عزت سے اس لیے لینا ہے. ایسے حالت میں کیونکہ اس نے آ کر دیکھا ایمان ہلانے کی کوشش کی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تو آپ پاتا نہیں ارے کیسا لیڈر ہے بھائی اپنا، یہ سب ان کی وجہ سے آج یہ پرابلم ہے. ہم لوگ فوراً اپنے لیڈر کے خلاف. مسجد کے ذمہ داران اگر تھوڑا پانی کا انتظام نہیں کرے تو مسجد میں پورے لوگ آ کر ہوتے کیا مینجمنٹ ہے بھائی، کرنے جانا تو دوسروں کو دیو نا. ارے بیچارے اتنے دنوں سے کرے تو گیا، ایسا نہیں بولنا. ماشاءاللہ ہمیشہ سے اچھا کر رہے تھے، کیا ہو گیا بھائی کچھ پرابلم ہے کیا، میں کچھ مدد کر دوں کیا. یس. اور اگر نہیں ہے کچھ توجہ دلانا چاہ رہا، 4-5 مرتبہ ہو گیا اب اریٹیشن آ رہا، اس اریٹیشن کو بھی بولنے کا طریقہ ہوتا ہے بھائی اتنے اچھے کام کرتے آپ لوگ ماشاءاللہ، اتنے کام کرتے پتہ نہیں ہوتا کیسا ہے سب چیزیں، ذرا اس کا بھی خیال کر لو گے، ذرا یہ چیزیں تو وہ کیا ہوتا ہے آدمی اعتراف کیا تو سامنے والا کیا کرتا اور اس کو جذباتا کام مکمل ہے. خیر کو اور خیر بنانا ہے، ایسی بات نہیں کرنا کہ خیر جا کے شر آ جا رہا. مومن جہاں بھی جاتا ہے، مومن جہاں بھی جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے شر والے ماحول کو خیر میں بدل دیتا، جو فسادی جہاں بھی جاتا ہے اچھے ماحول کو خراب کر دیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا اس نے ایمان ہلانے کی کوشش کی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جگہ پر آ جائے سوال نہیں اٹھتا، کانٹا بھی چھوے سوال ہی نہیں اٹھتا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ لیکن ہوتا کیا ہے سو خبیب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک استرا مانگتے ہیں اپنے بال صاف کرنے کے لیے، تو اس وقت پر وہ خاتون دے دیتی ہے لیکن بچہ کھیلتے کھیلتے قریب آ جاتا. اب خاتون پریشان، ہاتھ میں استرا ہے کہیں بدلہ نہ لے لے. تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم صحابہ ایسے نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت نہیں کی ہم کہ تمہارے ظلم کا بدلہ میں معصوم سے کیوں لو. ٹیررزم کا اسلام میں کوئی چانس ہی نہیں کہ کوئی دوسرا کیا تو کسی دوسرے مظلوم کو مار دے رہے. 2+2 اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی 5 تو میں غصے میں آ کے 9 2+2 6 بولے تو تم بھی غلط تم بھی غلط ادھر کرے نا، لہذا میں حیدرآباد کے نان مسلم کو ستاؤں گا. یہ کیا ہے بھئی اسلام ہے اسلام نہیں. لیا ادھر ہوا نا ہمارے ایریا میں دیکھ لیتے بھئی انہیں کیا کرا بیچارہ، نہیں غلط ہے سوچ اسلام میں نہیں. جو کیا اس کو سزا ملے گی، اس کی وجہ سے دوسرے کیوں، یہ تو سوچ ہی غلط ہے. 2+2 5 بھی غلط، 2+2 6 بھی غلط. دہشت گردی کو جگہ ہی نہیں ہے. امن پسند بننا. ہمارے صحابہ کرام بولے یہ بچی سے میں کیوں بدلا لوں گا، چھوٹی بچی واپس
اس کے باوجود بھی وہ اتنے سخت تھے کہ ان کو آزاد نہیں کی. آخری میں ان کو جو ہے سولی پہ لٹکانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تو آخری میں کیا ہے 2 رکعت جو ہے نماز پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ سب سے پہلے یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت کی سنت ادا کی، اور اس کے بعد سے امت میں یہ بات پھیل گئی، جب بھی کوئی مظلوم کہیں ہوتا ہے، ستایا جاتا ہے، تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہے. تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ مظلوم صحابی، بلال بن ابی رباح، ان کی مظلومیت کا تو کیا کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ سارے مظلوموں کے سردار. ان کو ایسے گھسیٹا جاتا کہ پیٹھ پر جو ہے زخم آ جاتا، پھر اس پہ بس نہیں کرتے، وہ جو ریتی ہے وہ ریتی جو ہے وہ زخم پہ ایسا ڈالتے، اور اس کے بعد جو پیٹھ پڑھنے کی کوشش کرے تو پیر رکھ ڈالتے، تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے جو زخم ہے نا گرمی میں تپتے ہوئے اس پہ رہے. وہ بندہ کہتا احد احد مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مظلوموں کی داستان ہے. اگر ہم بات چھیڑیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتیں بھی صف میں آ جاتی ہیں. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے کہتے اونچے یہ نام ہے. یہ ان کے نام لینے کے لیے ہمارے اندر ادب ہونا چاہیے. ان کے نام لینے کے لیے ہمارے پاس وہ منہ، وہ الفاظ، وہ سوچ، وہ عقیدہ ہونی چاہیے، وہ عقیدت ہونی چاہیے. رضی اللہ عنہ اجمعین. اب ان کا واقعہ کیا ہے؟ ماں ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، باپ کا نام ہے یاسر، بیٹے کا نام ہے عمار بن یاسر. آپ سنے ہوں گے عمار بن یاسر. یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ماں کو کیسا مارا گیا، نعوذ باللہ، ماں کے 2 پیروں کے درمیان شرمگاہ میں برچھا مارا گیا، اور وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اچھا، مکے کے اندر جہاد کے مسائل تھے کیا؟ یہ مدینے کے اندر آئے، مدینے کے اندر آئے. پھر بھی ہم شہید کہہ رہے کس کو؟ سمیہ رضی. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اکیڈمک لیول پر اگر آپ کام کر رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی لڑائی جھگڑے کا کام نہیں کر رہے، صرف آپ دینی کام میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی کوئی آ کر آپ کو ظلم کرتے مار دیتا ہے تو اس کو بھی شہید کہتے ہیں. ہمارے دماغ میں کیا ہے، شہید کا مطلب ہے لڑائی کے بعد ہی چھوڑتا ہے. ایسی بات نہیں. آپ اسلام کے کام پہ لگے ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے، کوئی آ کر ان کو مار دیا، شہید ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب آپ جب بھی ایک نیک کام پہ لگے ہوئے ہیں، اس نیک کام کے دوران اگر کوئی آپ کو مار دیتا ہے تو بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. تو یہ ذہن میں بٹھانا ہے. اصطلاحات سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی دردناک سزا دیتے، شہادت کا مرتبہ. اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو کیسا مارا گیا؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا، جس کی سند آتھینٹک ہے، سند جید ہے کہتے ہیں علماء اکرام. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سند بالکل آتھینٹک ہے. 2 گھوڑوں کے پر کو ٹھہرا دی، رسی سے باندھ دی، ایک گھوڑے کو ادھر ایک گھوڑے کو ادھر بھگائے. تصور کے باہر آتھینٹک واقعہ. ایسا نہیں کہ میں آپ کو کوئی منگڑت واقعہ سنا رہا ہوں. عمار رضی اللہ تعالیٰ یہ حالت دیکھے پریشان ہو گئے. بچے ہیں، باپ کا یہ تصور کریں کہ ماں کے ساتھ ایسا ہوا، باپ کے ساتھ ایسا ہو گیا. اب اس کے بعد بولے تمہارا کیا خیال ہے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، بولو میں دین سے بری ہوں. ڈر کے مارے بیچارے بول دی، اندر سے نہیں، دل سے نہیں، اوپر سے چھوڑ دی، ہنستے چھوڑ دی. وہ لوگ ڈر گیا لوگ. اب یہ بیچارے پریشان، میرے امی ابا ایسے شہیدوں کا بیٹا میں ایسا کام کر دیا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بہت غم میں آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بہت پریشان، پھوٹ پھوٹ کے پریشان. کہا کہ بھئی کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ بھئی ایسا ایسا واقعہ ہوا، ان کے ظلم کو دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو میں نے جو ہے آپ کے شان میں گستاخی کر دی. میں نے کہہ دیا آپ کے دین سے بری ہوں، یعنی ایک قسم کی جو ہے نا غلط بات کہہ دی میں نے. کہیں میرے ایمان کا کیا ہو گیا؟ اب دیکھ ایمان چھوٹ جانے کا کتنا ڈر ہے، نماز چھوٹنے کا ڈر، ایمان کا ڈر، فکر آخرت، آخرت، اللہ رسول، کیا محبت ہے، کیا رشتے ہیں یہ. اس کی بنیاد پر ہے، کوئی بزنس کی بنیاد، دنیائی فائدوں کی بنیاد پر نہیں، آخرت کی بنیاد کے باتیں ہیں. اسی کو سمجھ میں آتے ہیں جس کے اندر ایمان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو بولے اللہ کے نبی سوال ہی نہیں اٹھتا. تو بولے دوبارہ ستا تو ایسے ہی چکما دے کے آ جانا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اور آیت نازل ہوئی سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 108.
इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, अगर कोई जबरदस्ती तुमको कर दे, अगर कहीं ऐसा फंस गए, ऊपर से बोल दो, अंदर से निकल के आ जाओ। ये सिर्फ इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए ही सुविधा है। ये ऑफर किसके लिए? ये सुविधा उपलब्ध है ओनली फॉर उम्मत मोहम्मदिया। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में क्या है, मक्खी तो मार दो, तो वो सब क्या करा, मक्खी लेके भेड़ चढ़ा दिया, तो क्या करे, वो आदमी कहां गया, जहन्नम में गया। ये बनी इस्राइल में, क्योंकि बनी इस्राइल में जो है ना रुखसत अजीमत की टॉपिक है, सिर्फ अजीमत, वहां पर ऐसा नहीं था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौकूफ रिवायत, वैसे तो ये मरफूअन ज़ईफ है वाकया, बड़ा मशहूर वाकया तो है ये मक्खी मार देने का, लेकिन ये मरफूअन ज़ईफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी साबित नहीं कर सकता है, लेकिन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से साबित कर सकते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का कौल है। हो सकता है उन्होंने इनडायरेक्ट हदीस कहते हैं इसको, हुक्म मरफू कहते हैं, यानी मतलब है कि हो सकता है उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा, क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला तो गैब नहीं जानते थे ना, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मरफू हदीस। चलिए मान लीजिए हदीस, मानकर आगे बढ़ना, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला मरफू हदीस भी मान लीजिए आप, तो इसके अंदर आपको क्या है, बनी इस्राइल के लिए सख्ती थी। उम्मत मुस्लिमा में क्या है, रुखसत का पहलू है। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में फितना आया था, याद है, खल्क़े कुरान का फितना। खल्क़े कुरान माने कुरान मखलूक है, तो सब कहे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह खुल के डट गए, अजीमत कहते हैं इसको, लेकिन बाद लोग क्या करे, चकमा दी बाह मुहद्दिसीन, हाँ तुम्हारा क्या ख्याल है जी, कुरान में मखलूक है नहीं है? अगर मखलूक नहीं है, अगर वो बोले नहीं नहीं ये कुरान में, वो कहते अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, नहीं नहीं मखलूक बोले, जैसे इंसान मखलूक है ना, वैसा मखलूक है बोलो, बोलकर ऐसा भटकाते थे बादशाह उस जमाने में। तो मुहद्दिस अगर जैसे ही बोले कि ये आदमी नहीं मान रहा, उसको जेल में डाले, तो इमाम अहमद बिन हंबल खुल के बोले नहीं, वो अल्लाह की सिफत है, कलामुल्लाह है, ये मखलूक नहीं है। लेकिन उस जमाने में कुछ मुहद्दिसीन ने अम्मार रज़ियल्लाहु ताला का तरीका अपनाया। वो क्या बोले मालूम, देखो भाई ऐसा बताते हैं, बादशाह के पास जाकर कैसा ऐसा बताते, सूफ इब्राहिम, तौरात, इंजील, जबूर, इंजील और कुरान मजीद, ये पूरे मखलूक है बोलते थे। मुराद क्या लेते थे, उंगलियां। वो समझता था अरे मान लिया, छोड़ा होता। इसको कहते हैं रुखसत, यानी कि ये सुविधा किसके लिए उपलब्ध है, उम्मत मोहम्मद के। ये भी समझना, अगर आपको कभी भी ऐसी कोई मजबूरी आ जाए तो ईमान मत छोड़िए, ऊपर से अगर आप चकमा दे दे के अपने ईमान को बचा लेना है, जल्दी में आकर जो है अंदर से भी ईमान छोड़ दे, ये क्या मुसीबत है भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा तो उससे बेहतर है अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला का तरीका अपना लीजिए, कम से कम जो ईमान तो बच जाएगा। बाद लोग संभाल नहीं पाते मुसीबतें, मुर्तद हो जाते, उनको बता देना भाई मुर्तद होने के बजाय ये रास्ता ले लो, ये भी एक रास्ता है कि तुम ऊपर से बोलो कि अंदर से मत बोलो, इस तरह से बच जाओ। तो इस तरीके से भी आप जो मुसीबतों से बाहर, ये सहूलतें बताना है। अगर मालूमात नहीं रहेंगे तो आदमी क्या करता है फिर, अरे क्या भाई ऐसा हुआ था, सब बोल डाले करते, तो पूरे कौम उसको बैकआउट करे, उधर से बैकआउट, आखिर में आदमी मुर्तदी हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए। तो अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन है अम्मार रज़ियल्लाहु ताला? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की, मेरे बाद मुसलमानों के दरमियान एक जंग होगी, मुसलमान आपस में एक आजमाइश में मुब्तला होंगे, गलत फहमियों की वजह से एक जंग होगी। एक तरफ अली रज़ियल्लाहु ताला, दूसरी तरफ मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन वहां पर फैसला क्या होगा कि भाई आखिर दोनों में सही डिसीजन लेने वाले कौन थे, कैसे पता चलेगा? तक़्तुलुहु अल-फ़िअतुल बाग़िया, अम्मार रज़ियल्लाहु ताला का कत्ल होगा, और कत्ल करने वाला वो होगा जो बाग़ी गिरोह होगा। इसका मतलब निकला कि वो बाग़ी है और जिनके खिलाफ बगावत की है वो हक पर है। तो अली रज़ियल्लाहु, जब अम्मार रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हुआ तो तलाश किया गया कि किसकी सफ़ों में है, वो निकले अली रज़ियल्लाहु ताला, अली रज़ियल्लाहु ताला की सफ़ में। तो समझ गए कि भाई इस मसले में एंड में कंक्लूजन ये है कि हक पर कौन थे, अली रज़ियल्लाहु ताला थे, और दूसरे सहाबा इकराम गलतफहमी में थे। जैसे ही मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को आकर एक सहाबी ने कहा, जानते हो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला आपकी सफ में ने उनके सफ में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे गलती हुई था, चूक तो नहीं हुई कहीं डिसीजन में? तो अम्मार रज़ियल्लाहु ताला शुरू में जो है थोड़ा सा सोचने की कोशिश की, तो उन्होंने एक जुमला कहा, क्या कहा?
लाने वाला मारा ना, मैं थोड़े लाया। वक्त तौर पे एक लॉजिक दिए उधर, क्या बोले, मैं ठीक है हमारी फौज ने मारा और वो मरे, लेकिन ये मरने के लिए दरिया कौन बने, अगर वो नहीं लाते तो नहीं मरते, इसका मतलब वो नहीं मारे। लेकिन थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ, बोले नहीं नहीं जंग मैं छोड़ता हूं। कैसे साहबा इकराम थे भाई, हदीस आ जाती है तो इतनी बड़ी जंग छोड़ दिए, बोले अब ये घोड़े को वापस मुझे सीरिया जाना, सीरिया में जाके खामोश हो गए। यानी हदीस आ जाती थी तो बड़े से बड़े फैसले कर लेते थे, अपनी बात को पीछे डाल देते थे। साहबा इकराम से सीखना है तो अपनी अना को दबाने का फन सीखना। अल्लाह ताला हमको अपनी अना, गलत अना को अल्लाह ताला दबाने के अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर ताकत इनायत फरमाए। तो ये मजलूम साहबा इकराम है। उलमाए इकराम भी साहबा इकराम में गिरोह है। थोड़ा जिक्र करके मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। कौन है? इल्म और फजल के नाम पर जो आपको रावियों के नाम पर आते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु, जब भी सहाबी का नाम ले रज़ियल्लाहु आना ये ध्यान में, नबी का नाम आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला। ये मेन जिसको आप कहते हैं भाई बहुत ज्यादा जिनसे रिवायतें हैं, बहुत सारे हैं। मैं चंद मिसालें आपके सामने रख रहा हूं, चंद। अब इसमें से अक्सर का ताल्लुक मक्के से ही। अब्दुल्लाह बिन जुबैर किसके बेटे हैं? जुबैर इब्नुल अव्वाम अशरे मुबश्शरा में थे। तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला का मकाम मर्तबा क्या है? 70 से भी साल से भी ज्यादा ये जिए, लेकिन जीने का जो अंदाज क्या है कि जुल्म होता तो बर्दाश्त नहीं होता था बेटे। और ये जो बड़े बड़े सहाबा कराम थे, इनको जो छोटे छोटे बच्चे लगे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ घूमते रहते। कैसा रहते? अंदाज उनका हदीस से नकल करना। हदीस से अक्सर हमारे पास जो हदीस की किताबों में जो रिवायतें मिलती हैं, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला का नाम आता, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का नाम आता, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा कलमा पढ़ने वाले भी और चाचा नहीं कलमा पढ़ने वाले भी, कलमा नहीं पढ़ने वाले चाचाओं का नाम अबू लहब और एक अबू तालिब, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। कलमा पढ़ने वालों का अब्बास रज़ियल्लाहु ताला और हमजा रज़ियल्लाहु ताला। हमजा रज़ियल्लाहु ताला और उमर रज़ियल्लाहु ताला के कलमा पढ़ने के बाद सहाबा कराम ने कहा हम बड़े आसानी के साथ इस्लाम पे अमल करने लगे। वैसे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चाचा थे और जंगे उहद में चुन के जंगे बदर के मौके पर अब ये जो जंगे हुई थी तब, लेकिन हमजा रज़ियल्लाहु ताला के कलेजे को चबाने वाली खातून हिंद, ठीक है। तो अब ये वाकया सही है नहीं, इसमें भी काफी रिसर्च है। और उसके अंदर जुमला क्या है मालूम? उसके अंदर जुमला ये है कि इन्होंने चबाया खाया नहीं, चबाया और खाया नहीं। तो कह रहे हैं कि उसमें जो जुमला है वो ऑथेंटिक नहीं। मुहद्दिस क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बचा लिया कि एक जहन्नम में क्यों नहीं खाए। तो उस बारे में रिवायत में आ रहा है क्योंकि हमजा रज़ियल्लाहु ताला ने पूरे जन्नत में गए और ये कलीजा कहां गया? एक औरत के जिस्म में गया। तो अल्लाह ताला ने अंदर जाने से इसलिए बचा लिया क्योंकि उनका एक हिस्सा एक जहन्नम में पड़ा रह जाता। लेकिन ये बात सही नहीं, क्योंकि हिंद ने बाद में क्या किया? इस्लाम कबूल कर लिया। तो लिहाजा ये जुमले ये बातें सही नहीं है, इसलिए कहते हैं ऐसे बातें नहीं बोलनी चाहिए। मुहक्किकीन कहते हैं रिवायतों में सब चीज को कबूल मत करो, जरा बत्ती जरा ये जो अल्लाह ने बत्ती दी अकल की ना, इसको हमेशा ऑन रख के पढ़ो। ऐसा ब्लाइंडली मौसा बोल रहे ना, घट्टे और दाढ़ियों वाले ही ने तो बिदत फैला दी है। बड़े बड़े शमले बांधने वाले, घट्टे वाले, दाढ़ियों वाले, इन्होंने बिदत और शिर्क तो फैलाया है। ये देखकर मोमिन फैसला नहीं करता, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर फैसला करता। इल्म दलील की बुनियाद पर फैसला करना है, दलील की बुनियाद पर। तो ये जो वाकया हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो खब्बाब बिन अर्द को जो आदमी सताता था, जो औरत सताती थी, उसका जो शौहर था या घर में जो आदमी था, खब्बाब बिन अर्द जब
مدینہ آئے تو اس وقت پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ایسا زمین میں گاڑتے نا تو خباب بن عرد کے ستانے والے کو ایسا گاڑے تو ایسا ہی مر گیا. خباب بن عرد بولے آج مجھے سکون ہوا، یہ آدمی بہت ستاتا تھا. خباب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بولے ہو گیا نا کام اس کا، بہت ستاتا تھا نا آپ کو، ہو گیا نا اس کا کام. یعنی جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اس لیے کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. مظلوم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی، اور کیا غیر مسلم بھی اگر مظلوم ہے، حدیث کیا ہے اگر غیر مسلم بھی مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں اس کی بھی مدد کروں گا. اس لیے غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے، مسلم پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے. غیر مسلم اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند ہے، چاہے مسلم پر ہو چاہے غیر مسلم پر ہو. تو یہ جو ہم جب تذکرے چھیڑتے ہیں اہل، یہ جو صحابہ کرام تھے ان کے جو بچے تھے، اگر آپ کہیں گے بھئی یہ چاچا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر یہ جو بچے ملے، یہ بچوں نے کیا کارنامہ کیا، سب کی نظر جنگوں پہ تھی، بڑوں کی نظر کس پہ تھی، جنگوں پر تھی. یہ بچوں نے کیا کیا، آنے والے لوگوں کے لیے کون سی چیز کی اہمیت ہے، قرآن اور حدیث. یہ بچے قرآن یاد کر رہے تھے، یہ بچے حدیث یاد کر رہے تھے. یہ جو بڑے تھے نا یہ جنگوں میں جاتے تھے اور بچوں کو حوالے کر جاتے. رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سب لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھائیے، یہ لیجئے، یہ کھجور لیجئے. مدینہ آئے، استقبال استقبال استقبال. سب لوگ جا کے کوئی کھجور کا ٹوکرا دے رہے، کوئی کھجور دے رہے، کوئی یہ دے رہے، کوئی وہ دے رہے. رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو اپنا بچہ دیتی ہوں. اس زمانے میں جب اپنے بچے لالا کے حوالے کرتے تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ، جابر رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید الخدری اور اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام بڑے بڑے باپ بابا آ کر میرا بچہ 13 سال کا ہے، آپ جنگ میں کب لے جاتے پوچھتے تھے. تو نہیں 15 سال ہے تو 15 سال ہوئے تک میں لے جاتے جنگ میں. 14 سال کا ہو گیا تو ایک میں بڑا دکھا لے کے جائیے نا، ہمارے پاس کا چھوٹا دن ہے وہاں لگی میں اللہ کی راہ میں لے جانے کا کیا شوق ہے. تو رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کے چھوٹے بچے کوئی بڑا عالم آیا نا، آپ بولے بیٹا جاؤ جا کے 1-2 دن ان کے ساتھ رہ کرو، مولانا ذرا اپنے ساتھ بچے کو رکھ لو. شریف بچے شرارت، ارے شرارت 2 دن نہیں ہوتی، جاؤ مولانا کا چھوڑ کے. ویسا نہیں، نیت کیا کرنا 2 دن تک گھر سکون لے بھائی مولانا کے پاس بیچارے مولانا کیا ہو رہا ہے، ویسے والا نہیں، اچھی سوچ والا مولانا میرے بچے کو رکھ لو، آپ کے جو عادتیں سکھا دو. اب وہ مولانا بھی اچھے رہنا، غیبت سکھائی چھوڑ دیں گے، وہ جماعت کے خلاف بولے وہ تو وہ بدعت سکھا کے بھیج دے رہے. بچہ آ کے بتا امی وہ جماعت یہ جماعت لڑائی انہوں ایسا ہے کہتے ہیں. بولا کہاں سے سیکھ رہے تو مولانا وہ عالم کی غیبت کر رہے تھے، وہ مولانا نہیں جو بدعت سکھاتے، شرک سکھاتے، بد اخلاقی سکھاتے، وہ مولانا جو بچوں پہ ٹکٹ سکھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جو بچے، رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں کوئی کھجور لا رہے، کوئی پنیر لا رہے، یہ لا رہے. نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجیے. انس رضی اللہ تعالیٰ، انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا. بچہ چھوٹا بچہ کہہ رہے میں نے ہاتھ لگایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھا، خوشبو آتی تھی اس میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے مارا نہیں مارے. اللہ کے نبی بچوں کو ہم مار دیتے، بچوں کو چہرے پہ مارتے، حرام ہے. مارنے کی اجازت کب دی اسلام میں؟ وہی مارنا ہو تو ضرب کرتا ہوں، مارنا بھی اچھا نہیں، بڑھ نہیں، ترجمہ صحیح نہیں. مارنا بولے تو وہ بے تحاشا بھینسوں کو مارتے ویسا مار دے. ضرب کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ سنار جو مارتا ہے اس کو بھی ضرب بولتے ہیں، لوہار جو مارتا اس کو بھی ضرب بولتے ہیں. تو بچہ ہمارا لوہا ہے، سونا یا سونے سے زیادہ قیمتی ہے، تو ایسا ہے وہ مارنے کا اتنا سے. اور کام مارنا ادھر کیا بیٹا کیا ہے، یہ ہے مار. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مارتے ہوتے بغل دکھ گیا تو حرام ہے، چہرے پہ مارے حرام ہے، سر پہ مارے حرام ہے، پیٹ میں گھونسا مارے حرام ہے. یہاں کیوں مارنا؟ پٹھے مضبوط ہوتے. بچہ جا کے کوئی آ کے جو ہے نا اگر کوئی چیز لگ جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کو جو ہے میں جب دبئی گیا تو جم کراتے تھے، تو جم کرے تو یہ بڑا مضبوط ہو گیا، اللہ کا شکر. تو ایک ہفتہ جب تیز کار آئی اور مجھے مار کے گئی، دلی میں جا رہا تھا میں سے زی سلام کو ریکارڈنگ کرنے، تیز آ کے ماری تو مجھے نہیں ہوتا ہے مضبوط اتنا ہو گیا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا. وہ کار آ کے ماری تو جو آئینہ ہوتا کار کا، وہ جس میں آئینے میں دیکھتے
وہ جو ہے جی کیا نام سائڈ میں رہو. وہ مجھے ایسا پاس مار کے گیا, میں بولا کچھ ہوا کیا, مجھے دیکھا تو بیچارے کا ٹوٹ گیا. ارے ماشاء اللہ مضبوط ہوا ہے, کچھ تو ہوگا, لیکن اتنا زیادہ نہیں اور کرنا ہے. لیکن مطلب صحابہ کرام کو پڑھنے کے بعد جو جذبات, اس کا مطلب یہ طاقتیں ظلم کرنے کے لیے نہیں, دہشت گردی کے لیے نہیں, بار بار صحابہ کے قصے سننے کے بعد یہ جذبہ اگر آ رہا ہے کہ ہم جو ہے نعوذ باللہ فساد مچائیں گے, لڑائی کریں گے, جھگڑا کریں گے, نہیں, وہ غلط سبق ہے. صحیح سبق لینا. صحیح سبق کیا ہے؟ معاشرے میں امن قائم کریں گے اور ظالم کو بتائیں گے کہ راستہ غلط ہے اور مظلوم کی مدد کریں گے, جسٹس قائم کریں گے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ جو صحابہ اکرام, چھوٹے چھوٹے صحابہ اکرام, انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کبھی ڈانٹے نہیں, مجھے کبھی مارے نہیں. 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو تب ضرب کرو. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہے 10 سال سے کم کے بچے کو مارنا حرام. کئی مرتبہ بولے شیخ اجازت دو, بچے بہت ستا رہے, 5 سال کا لیکن بہت ستا رہا, شیخ اجازت دو, اجازت دو. نہیں ملی دلیل بول. مجھے ایک حدیث نہیں ملی پورے اور ذخیرے میں کہ 10 سال سے کم کے بچے کو مارنے کا ہے نہیں. آخر میں بولے مجبوری ہے تو ضرب کر سکتے ہیں. ضرب کیسا؟ سنار والا ضرب, وہ ہاتھ بغل دکھا حرام, 10 سے زیادہ مارے حرام, ایک جگہ پہ 2 مارے حرام. اب کیسا مارتے؟ الٹا آزمائش ہو گئی. شیخ آر کے نور محمد صاحب نے کہا اس کو کہتے ہیں مارنا, جیسے آپ نے سونے کو مارا تو ویسا. اب جب ہم تشہد میں بیٹھتے شیطان کو کیسا مارتے؟ شیطان کو اتنے پیار سے مارو. خیر بعض لوگ گدگدی کرتے, ویسا نہیں کرنا, گدگدی نہیں کرنا. شیطان کو ماں ایسا ہے حدیث میں. ضرب کس میں مار پڑتی؟ لوہے سے بھی خطرناک مار پڑتی ہے. کس کو؟ شیطان کو. ہمارا بچہ ابلیس سے, وہ شیطان سے بھی خطرناک ہے, ذرا اس کو اور پیار سے. شیخ آر کے لوگوں صاحب کہتے ہیں بچہ نماز کو دیری سے آ رہا تھا ان کے اسکول میں, تو ایک مرتبہ خالی بلا کر کیوں نماز کو نہیں آیا, کیوں نماز کو نہیں آیا, ایسا بولے تھے. اتنے بڑے عالم مجھے بلا کے ایسا کرے, بچہ اتنا سمجھا سب سے بہترین نمازی ہو گیا. ہم لوگ کیا کرتے خوب مارے تو تربیت ہوتی ہے. ہم لوگ شارٹ کٹ سال بھر نہیں مارتے, سال بھر دیکھتے نہیں, بزنس میں بزی رہتے. اچانک دن خیال آتا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا, ابھی تک سورہ خاص نہیں ہوا, ابھی تک یہ نہیں ہوا, اٹھا کے پڑھ, ارے ابا سے کل تک اچھے تھے. شارٹ کٹ تربیت شارٹ کٹ نہیں ہوتی, لانگ. یہ اٹ از اے جرنی, اٹ از ناٹ اے پروجیکٹ. یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, جرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے پاس آئے, بہو پا کے پل کرے گھر کے حالات کیا ہے, بعد میں بولے ذرا گھر کی چوکٹ بدل دو. شادی ہونے کے بعد بھی گھر کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کا مطلب بچپن سے لے کر شادی ہو جانے کے بعد بھی خیال رکھنا ہے. اٹ از اے جرنی, اٹ از اے ناٹ اے پروجیکٹ. یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں, 2 مہینے کا, 1-2 ویک کا, 1-2 ماروں گا نا سیدھا ہو جائے گا بولتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے الفاظ ہے, ایسا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جو تربیت کرے, کہہ رہے نہ ڈانٹے, ایسا کیوں نہیں کہہ رہے, میں ایسا بولا تھا نا ویسا بھی نہیں بولے, کر لیتے تو اچھا تھا. اس لیے صحابہ کرام کیا ہے اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے, ان کے خلاف کوئی آیا تو ان کو برداشت کرتا. ایسے پیار محبت بانٹی کہ نفرت والے سینوں کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن, حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث, ان کا تو کیا کہنا انداز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اگر دنیاوی اعتبار سے بھی کرتے, جس کا شریعت میں کوئی ثواب والا کام نہیں ہے تو وہ کام کرتے. ایک مرتبہ قافلہ جا رہا ہے, حج کو جا رہا ہے, تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے کرتے. لوگوں نے کہا یہاں مکھی کہاں ہے, یہ ایسے ایسے بار بار کیوں کر رہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جب حج کیا تھا تو اس مقام پر ایک مکھی نے ستایا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ادا کرے مگر گزر جاؤ. آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. ہمارے پاس نماز کی ساری قسمیں ہیں. نماز حنفی ایسا بھی ہوتا ہے, نماز حنفی, نماز نبوی, نماز شافعی, نماز حنبلی, نماز مالکی, نماز جعفری. ارے سب نمازیں آپ کے پاس, نماز نبوی کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا پہ نہیں پڑھ رہے آپ. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو مکھی کی ادا کرنے کو بھی اپنی سعادت سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آپ نے رفع العلم کیا، ہم کو بھی اللہ رفع العلم کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سینے پر ہاتھ باندھا، ہم کو بھی وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف گئے، بولے ابھی آتا ہوں، گئے درخت کے پاس گئے، طہارت بھی نہیں دیتا، بیٹھے واپس آ گئے۔ لوگ بولے پھر آپ نے ایک عجیب کام کر دیا، طہارت نہیں لیے، کچھ بھی نہیں لیے، ایسا لگا جیسے کہ اب طہارت کو جانے، پھر واپس آ گئے۔ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر طہارت آئی تھی تو میں نے چاہا کہ وہ ادا کرے مگر گزر جاؤ۔ کیسا کیسا رکھتے تھے، ہم یاد رکھتے ہیں یہاں پر میری شادی ہوئی تھی، یہاں میرا ہنی مون ہوا تھا، یہ کوئی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ یہ وقت پہ میرے کو میتھس یاد نہیں ہوا تھا، اس وقت پہ ٹیچر کیسا مارتی ہے، کچھ چیزیں۔ علم اس کو بولتے ہیں، علم بولتے قرآن، حدیث، سند، راوی، محدث، صحابہ، آیت تفسیر پڑھنے کو اتنا بچ گیا تو کما لیجیے، اچھا کمائیے۔ میں کمانے کو لے جا رہا تھا، میں ذرا بیلنس بول رہے تھے، میں وہ ان لوگوں میں سے ایسا نہیں ہونا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کو کمائیے۔ ایک بیوی کو 80 کلو سونا کر کے میں چھوڑ کے گئی، کمائیے کمانے کے لیے، لیکن اس کو مت چھوڑیے، یہ بڑا علم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ کیسے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مصر کی جنگ میں بھی ہے، روایت بھی کر رہے ہیں، جو جنگ بول رہے ہیں، یرموک کی جنگ میں، بڑے بڑے جنگوں میں دیکھیں ابن عمر مولا یہ راوی کیا کر رہے ہیں، بڑے بڑے جنگیں ہو رہی ہیں، وہ جنگوں کے اندر پھر یہ صحابہ بھی ہے، 15 سال کے ہو گئے، ہم 15 سال کے ہو گئے، اب تو آتے نا، وہ بھی ہے، حدیث بھی روایت کر رہے ہیں، علم میں بھی ماشاءاللہ، اور ساتھ میں مظلوموں کی حفاظت کرنے کا، یعنی سوسائٹی کے اندر جسٹس قائم کرنے کا جذبہ، مظلوموں کی حفاظت کرنے کا جذبہ، امن قائم کرنے کا جذبہ، یہ بھی، اور ساتھ میں علم کے ساتھ۔ تو یہ چند میں نے واقعات آپ کے سامنے بیان کے، انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس صحابیات کا ذکر آنے والا ہے انشاءاللہ، اور کچھ صحابہ کرام کے جن کے نام جو ہے ابھی ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ۔ کچھ صحابہ کرام کا ذکر باقی ہے بھی، ان صحابہ کرام کا ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ امہات المومنین، اللہ ابھی خواتین کا ذکر نہیں ہے، ان کے کارنامے بھی ماشاءاللہ ہے، تو یہ تفصیلی طور پر پھر انشاءاللہ بعد میں کبھی میں اسٹوڈیو میں ریکارڈ کر کے، کیونکہ ایک ایک کے بارے میں تفصیل سے بولنا دل بول رہا ہے، لیکن میں نے چاہا کم سے کم ہمارے پاس جو ٹائم ہے، کیونکہ آلریڈی آپ لوگ تراویح پڑھ کے ہوتے ہیں، شیخ جلدی ختم کرے تو تھوڑا جا کے آرام کرنے کا خیال آیا تو بھی معاف کر دیجئے، کبھی ایسا آیا تو نہیں آیا تو اچھی بات ہے، مجھے تو خواہش ہے کہ بولتا جاؤ اور آپ لوگ سنتے جائیں انشاءاللہ، لیکن میں بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی چیز ہو جائے کہ کہیں خیال آ جائے کہ شیخ بہت زیادہ تو ٹو مچ نہیں کر دے رہے، تو کہیں بند بھی کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے دعا چاہیے علم میں، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں چاہیے، کیونکہ کسی کو تکلیف بھی دینا مسلمان کو اچھی بات نہیں ہے، لیکن میری خواہش تھی، اس لیے میں نے تھوڑا ٹائم آپ سے زیادہ لے لیا۔ ویسے آرگنائزر کا بھی شکریہ، آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ اتنا ٹائم دیا اور مجھے کچھ بولنے کا، اتنے پیارے پیارے ہستیوں کے بارے میں کچھ بولنے کی مجھے سعادت ملی، اور زندگی میں آپ تعجب کریں گے، میرے اکثر بیانات ٹیکسٹ بیس ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ میں انبیاء کرام کے قصے، صحابہ کرام کے قصے بیان کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں، کیونکہ اب کتاب میں مارکیٹ میں آتھینٹک کتابیں آ رہی ہیں، پہلے اتنی زیادہ اویلیبل نہیں تھی، اس وجہ سے 20 سال سے میں بیانات کر رہا ہوں، 96 سے میں بیانات کا سلسلہ آج آ گیا تقریباً 2018، تقریباً 22 سال سے بیانات کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمیشہ ٹیکسٹ بیس بولتے رہا میں، آیت ہے، حدیث ہے، حوالہ ہے، کہیں بھی ضرورت نہیں کرتا تھا قصوں میں جائے، پتہ نہیں کیا صحیح ہے کہ کیا ضعیف ہے، کہ پھر بھی سنبھل کے موقع بول رہا ہوں، اس میں بھی ہو سکتا کچھ چوک ہو جائے، اللہ معاف کرنے والا، میری نیت ہے کہ صاف سے صاف آپ کے علم رکھوں، بہت پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس میں سے جو آتھینٹک ہے دیتا ہوں، باقی کا ریسرچ میں ڈال دیتا ہوں، تو پڑھنے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، راتیں لگ جاتی ہے، کئی رات پڑھنے کا مجھے تھوڑا سا آتھینٹک ملتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو آپ نے سنا، اس کی قدر کی، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہترین ہم ایسے بھائی دیے جو اتنی رات میں اتنی دیر تک تراویح کے بعد بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ علم میں بڑھوتری عطا فرمائے، یہ جذبہ قبول فرمائے، اس کے بدلے میں ہم اور ہمارے جتنے فیملی کے سارے ممبران ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے ان کو باہر نکال دے، ہر تکلیف سے باہر نکال دے، ہر خرچے سے باہر نکال دے، ہر پریشانیوں سے باہر نکال دے، یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے ہر ایک کے مصیبتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مصیبت سے نجات دلا دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔